سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، پیارے محبوب کے درود و سلام کے بعد آپ اچھی طرح سمجھتے ہو کہ شیطان راندہ درگاہ ہوا اس وجہ سے کہ اس نے نور محمدی جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا اس کی عزت و تعظیم نہ کی۔ باقی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا اور لعنتی بن گیا جس نے رسول کی عزت نہ کی۔ اور دوسری وجہ شیطان کے مردود ہونے کی ہے۔ 6,00,100 سال اس نے عبادت کی، لیکن اس کی عبادت میں الحمدللہ اللہ کے شکرانے کا کوئی لفظ شامل نہیں تھا۔ پوچھ لو علماء سے۔ تیسرے نمبر پر مرتد ہونے کے باوجود بھی اس نے استغفار پڑھنے کی کوشش نہ کی، نہ استغفر اللہ پڑھا، بلکہ الٹا اللہ کو بکواس کرنے لگا۔ قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، الیاذ باللہ۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے واستغفر اللہ، مجھ سے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور دوسرا میں اسلامی بھائیوں، پیر بھائیوں کو کہوں گا کہ الحمدللہ کو ہم نمازوں کا حصہ تو بناتے ہیں، بعد میں بھی الحمدللہ میں پڑھنا چاہیے۔ جب انسان کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھتا ہے بے شک وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ملائکہ، میں نے اس کو بے قیمت چیزیں دی ہیں، بے شک میری نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن اس نے مجھے قیمتی تحفہ دیا ہے، اس نے پڑھا ہے الحمدللہ، اس نے میرے نام کا تحفہ مجھے دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج کی رات کی مناسبت سے میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ 15 شعبان کی رات ہے، علماء اہل سنت کا اجماع ہے، گمراہ فرقوں کو میں نہیں مانتا، علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس رات کو سالانہ بجٹ احکم الحاکمین، جو حاکم حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سالانہ بجٹ تیار کرتا ہے۔ اے فرشتے آ جاؤ، لکھ دو کہ اس سال کو یہ بندے فوت ہو جائیں گے، مرنے والوں کی لسٹ لکھ لو۔ اے فرشتہ تو آ جا، جی مولا کریم تو لکھ دے کہ اس سال اتنا بیٹے پیدا ہوں گے، لکھ دے، حاضر جناب۔ اے فرشتہ جی رب العالمین لکھ دے اس سال اتنی بچہ پیدا ہوں گی۔ اے ملائکہ لکھ دو کون سعید سعادت مند ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھ دو، اور کون شقی بدبخت ہوگا اس کی پیشانی پر لکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہی مغرب قریب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانی دور کرانے والا اس کی دور کر دوں۔ ہے آتا مطلع الفجر، صبح تک، طلوع صبح تک یہ آواز مقدس آتا رہتا ہے۔ اس لیے جو گمراہ ٹولے کے مولوی ہیں انہوں نے دعا پر پابندیاں لگئی ہوئی ہیں۔ جناب یہ نادرہ کا دفتر نہیں ہے کہ اب بند ہو گیا ہے، یہ وحدہ لا شریک کی عدالت لگی ہوئی ہے جو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگو مانگو جس وقت مانگو، جب مانگو، ہر وقت مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ فوت ہو گیا،
کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، مانگو اللہ اس کو بخش دے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس وقت تلاوت کرو، دعائیں مانگو، اس کی بخشش طلب کرو، اس کا جنازہ تیار ہو گیا دعا مانگو، اس کو لے جا رہے ہو کلمہ شہادت پڑھو، اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگو، اس کا جنازہ پڑھا ہے جنازے میں دعا مانگو، جنازہ پڑھ لیا جنازے کے بعد دعا مانگو، کوئی دعا پر پابندی نہیں ہے تو دکھا حدیث پاک میں حدیثیں دکھا سکتا ہوں، فتح القدیر میں دیکھو حضرت عبداللہ بن رواح، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں کفی بہی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، ملک عمان میں وہ علاقہ موتا ہے اور مدینہ طیبہ کے منبر پر بیٹھ کر آپ 2000 کے میل کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں، اب علم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، اب وہ لڑ رہا ہے، وہ شہید ہو گیا، اٹھو اس کی جنازہ پڑھو۔ اب عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں علم ہے، اب وہ لڑ رہا ہے، وہ شہید ہو گیا، اٹھو اس کا جنازہ پڑھو۔ اب جعفر طیار کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، وہ لڑ رہا ہے اور اس کے بازو کٹ گئے۔ اس کتابوں میں ہے کہ حضور کے چچا زاد بھائی، شیر خدا کے چھوٹے بھائی جعفر طیار 50 مشرکین کو قتل کر کے شہید ہوئے، تو حضور رو رہے ہیں کہ مشرکین نے اس کو نیزوں پر رکھا ہوا ہے، اے اللہ یہ میری شکل والا، مجھ محمد کی شکل والا، میرے اخلاق والا شہید ہو گیا، اللہ اس کو ان کے نیزوں سے نکال لے۔ تو حدیث پاک میں ہے ملائکہ آئے، ان نیزوں سے اسے نکالا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر طیار کو یاقوت و مرجان کے پر لگا دیے اور وہ اڑ رہا ہے، اور ملائکہ اس کو جنت میں لے گئے، اور تمام مکتب فکر کے ملا مولوی اسے جعفر طیار کہتے ہیں، لیکن اسے اڑتا ہوا دیکھا صرف میرے نبی نے، اور ان کے جنازہ پڑھانے کے بعد رفع یدہ دعا لہو، رفع یدہ دعا لہو، جنازہ پڑھانے کے بعد رفع یدہ دعا لہو، ہاتھ اٹھا اٹھا کر میرے نبی نے دعائیں مانگی۔ اور پھر اس کے گھر جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن جعفر، ان کے لخت جگر سین سیدہ زینب کے شوہر، اون محمد کے ابا، حسنین کریمین کے بہنوئی، مولا علی کے بھتیجے اور داماد اس وقت بچے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ رو پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں یتیم ہو چکا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امی عائشہ سلام اللہ علیہا کو حکم دیا اسنعوا آل جعفر طعاما، کھانا تیار کرو، اور جعفر طیار کے بچوں کو اسنعوا، کھانا تیار کرو، اسنعوا طعاما آل جعفر، جعفر طیار کی اولاد کے لیے۔ اس لیے میت والوں کو ایک دن کھانا پہنچانا یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے، دوسرے تیسرے دن وہ اس کے ایثار ثواب کے سامنے کی خاطر خیرات کر سکتے ہیں، قرآن خوانی کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے مستحب ہے، اجر و ثواب ہے۔ ہم کل خوانی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ ایثار ثواب یہ جائز نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن خوانی ہے، خیراتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج کی مقدس رات ہے نا، تو سبحان اللہ، جمعرات ہو یا شب برات، آج کی رات ہو، تو اس سلسلہ میں احادیث ہیں کہ جمعرات کو بھی ارواح اپنے گھروں میں آتی ہیں، اور شب برات کو بھی ارواح اپنے گھروں میں آتی ہیں، ان کو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے، من ابن او امن او اخن او صدیقن، اور ان کے لیے دعائیں مانگی جائے۔
ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے خیرات ایصال ثواب کی صورت میں یہ پہنچتی ہے، اور ملائکہ ریشم میں لپیٹ کر یہ وہاں جا کر پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، یہ سب علماء نے لکھا ہے، علماء دیوبند نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کتب سیرت میں، کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ، وہ ہر سال محفل میلاد کا اہتمام کرتے اپنے مدرسہ میں۔ ایک دفعہ اتنی گنجائش نہیں تھی تو انہوں نے سر کی ٹوپی بیچ دی اور یہ بھونے چنے وہ منگوا لیے، اور انہوں نے آقا کا میلاد پڑھا، قیام و صلات کیا، اور پھر آقا کے ایصال کر دیا ثواب کے لیے تحفہ۔ تو رات کو غمگین ہو کر سو گئے کہ میں نے بڑی خیرات کا اہتمام نہ کیا کہ وہ تحفہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کرتا۔ لیکن حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ جب رات کو سو گئے تو انہیں دیدار مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کی دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ تو کیا دیکھتے ہیں خیرات کے بڑے بڑے دیگچے دیگیں رکھی جا رہی ہیں، لیکن ان سب دیگوں کے اوپر وہ تشلا رکھا ہوا ہے جس میں بھونے ہوئے چنے ہیں، اور سرکار نے وہ اٹھائے، اور اللہ کے محبوب نے نورانی تخت پر جلوہ گر تھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور تناول فرمائے، اور فرمایا اے عبدالرحیم مجھے یہ تیرے چنے